وصلى الله عليه وسلم برحمة الله يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت رسول کی جانب لب لگا کر بھیگ دینے والے کا آقا خاتم ختم رسول شمع سبل اساءت کل سیاست کل فخر رسول مالک جزو کل کل علی کل جناب نبی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بابرکات میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد معذر الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولنے سے بہتر ہے چپ رہنا. بولنے سے بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن ویلا نہیں ہوتا. پھر محبت کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی مولانا صلاۃ وسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الشریعت والطریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ ورضوان جن کے نام سے یہ محفل ہے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت کا استغاثہ عرض کرتے ہیں یہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور یہی دنیا سے کامیابی کی علامت ہے. ایمان بالخیر اسے نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سکھانا ہے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا
رحمت اگر شامل ہے تب بولے تیری رحمت اگر شامل ہے یا کیوں؟ اس لیے کہ جس پر غوث کی نظر ہوتی ہے اسی پر نبی کی نظر ہوتی ہے، اور اسی سے لکھی ہوئی بات کسی مستانے نے کہی، ایک تو ہوتا ہے دیوانہ اور ایک ہوتا ہے مستانہ۔ اب مستانی کی سمجھے، وہ یوں کہتا ہے قادری سکے ہیں ہر وقت کھنکتے رہیں گے، بولو آپ بھی بولے، قادری سکے ہیں ہر وقت کھنکتے رہیں گے، ہم بازار میں بھی چلیں گے تو یا غوث کہتے ہیں، بازار میں بھی چلیں گے یا غوث کہتے کہتے ممتاز یقین کامل وہ میری لاج رکھیں گے، ممتاز یقین کامل وہ میری لاج رکھیں گے، ہم تو قبر سے بھی اٹھیں گے یا غوث کہتے ہیں، ہم تو قبر سے بھی اٹھیں گے یا غوث کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلے سے یہ کہا ہم اہل سنت و جماعت کے پالن کرنے والے، ہم کس جماعت کا پالن کرتے ہیں وہ جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت، ہم سنی کہلاتے ہیں، اور اللہ نے اس جماعت پر اتنا کام کیا ہے کہ اپنے پیاروں کی محبت کے لیے ہمیں چن لیا، یہ اللہ ہی چنتا ہے، جس دل کو اللہ چنتا ہے اس دل میں نبی کی میں محبت دیتا ہے، اور جو نبی کے محبوبین ہیں ان کی بھی محبت ڈالتا ہے، اس لیے ہماری جماعت ہے ادب والی جماعت۔ کون سی جماعت ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو ہم کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اور جو کوئی نہیں کرتا وہ ہم کرتے ہیں، نبی کی بنیاد ہم کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا، اور جو کوئی نہیں کرتا وہ ہم کرتے ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ بولے محبت سے کون سی جماعت والے ہیں؟ ادب والی جماعت۔ کون سی جماعت؟ ادب والی جماعت۔ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جب آپ نماز فرماتے تو اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اونگ نہیں آتی، کیا نہیں آتی؟ اونگ یعنی نیند، کبھی کبھی آدمی اونگتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ محفل غوث کا ادب ہے، غوث پاک کی محفل کا ادب ہے۔ اور دوسری بات، غوث پاک کی محفل میں کسی کو کھانسی نہیں آتی، کیا نہیں آتی تھی؟ آپ کی کرتا ہے غوث پاک کی محفل میں کسی کو چھوٹی موٹی محفل کوئی نہیں، غوث پاک 70,000 کا مجمع، کتنا؟ 70,000 کا مجمع ہوتا۔ حالانکہ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کئی ولی ایسے گزرے ہیں جن کی مجالس میں 1,00,000 کا مجمع ہوتا، کتنا ہوتا تھا؟ 1,00,000 کا مجمع، یا اس سے زیادہ بھی ہوتا تھا، مگر اس کا دستور کیا تھا کہ ہر 15 آدمی کے بعد میں ایک مقدمے کو کھڑا کیا جائے، پھر ہر 100 کے بعد دوسرے مقدمے کو کھڑا کیا جائے،
پھر ہر 1000 کے بعد مقرر کو کھڑا کیا جاتا. مین مقرر یہاں سے بولتا, وہ وہاں پہنچاتا, وہ پھر اسے پہنچاتا, پھر اسے پہنچاتا, جب تک یہ خاموش رہتا. یہ دوسرے پہلو کی شان. مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ ابن چودھری کہتے ہیں کہ غوث اعظم جب خطاب فرماتے تھے تو جو پہلی صف والے سنتے تھے اسی طرح آخری صف والا بھی سنتا. معلوم ہوا اللہ نے غوث اعظم کی آواز کو بھی کرامت بنا دیا. یہ شان ہے غوث پاک. تو غوث پاک کی محفل کا ادب کیا ہے؟ کسی کو پھانسی, کسی کو اونٹ, اور تیسری بات بول دو, بولے غوث پاک کی محفل میں کسی کو بگاسی نہیں آتی. نمائی کے طرح بگاسی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی تھی؟ کہ یہ بگاسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کس کی طرف سے؟ اور چھینک رحمان کی طرف سے ہوتی ہے. تو چھینک آتی تھی مگر دوائی نہیں آتی تھی. یہ محفل غوث کا ادب ہے. کیا ہے؟ بات ادب ہی کی چل رہی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہیں, اور اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے ٹھنڈی کے موسم میں رات کے پہلے حصے میں آواز دے کر کہا عبد القادر پانی لاؤ. غوث اعظم گئے, پانی لے کر آئے. تو آگے جانے اور آنے میں بڑا وقت لگا. اسی درمیان آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی, یعنی آپ سو گئے. غوث اعظم پانی کا وہ لوٹا لے کر اس طرح سے کھڑے ہو. آپ میری طرف دیکھیں. غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو, غوث اعظم کی سیرت دیکھیں. ماں کے سامنے لے کر اسے کھڑے ہو. ماں کی نیند لگے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آواز کب دیا تھا؟ رات کے پہلے حصے میں. پانی لے کر آئے, آگ رکھ کے کھڑے رہے. ماں کے ادب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ والدہ دوبارہ آواز دے, میں نہ پاؤں تو کہیں میں بے ادبوں کے شمار نہ ہو جاؤں. پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے. ٹھنڈی کا موسم تھا, کڑاکے کی ٹھنڈی تھی. یہاں تک کہ پانی کا لوٹا, اس کا جو پچھلا حصہ تھا وہ آپ کے دونوں ہتھیلیوں کی چمڑی سے چپک گیا. اتنی ٹھنڈی. لے کر کھڑے رہے. جیسے ہی اللہ کے گھر سے صدائے توحید بلند ہوئی, آپ کی والدہ کی آنکھ کھل گئی. جیسے آنکھ کھلی تو اپنے بیٹے کو سامنے پایا تو فرمایا عبد القادر, میں نے تو تم سے پہلے حصے میں کہا تھا پانی لاؤ, یہ تو رات کا تیسرا حصہ گزر رہا ہے. کہا ماں بات صحیح ہے, مگر میں اس خیال سے پڑا رہا کہ دوبارہ اگر میری ماں نے آواز دیا اور میں نہ پاؤں تو کہیں بے ادبوں میں نہ ہو جاؤں, اس لیے میں پہلی ہی رات کے پہلے ہی حصے سے میں انتظار کرتا رہا کہ میری والدہ بیدار ہو اور میں پانی پیش کروں. اور اتنا سننا تھا کہ آپ کی والدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اٹھانے کے بعد کہا مولا, میری اس فرما برداری کی وجہ سے, میرے اس ادب کرنے کی وجہ سے یہ اللہ جس طرح سے کائنات میں چاند و سورج کی روشنی بکھر رہی ہے, اسی طرح عبد القادر کے نام کو بھی بلندی عطا فرمائے. یہ دعا ہے ماں کی. اس کی بولو واپس
किसकी दुआ? माँ की दुआ। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वालदा की खिदमत में आज पहले आप दिल्ली रहते थे, आए और आने के बाद में कहा कि माँ, बोले बेटा क्या हुआ बताओ? क्या आपके बेटे फरीद के दिल्ली की गली गली में चर्चे हैं? तो माँ ने मुस्कुरा दिया था, बेटा अल्लाह मुबारक फरमाए। फिर कहने लगे बाबा फरीद, बोले माँ आपके फरीद के दिल्ली की गली गली में चर्चे हैं, तुम्हारे काम है। फिर बाबा फरीद ने कहा तुम्हारेगा बेटा ये तुम्हारी माँ की दुआ है। अरे ये तुम्हारी माँ की दुआ है। माँ नौजवानों, बीवी का कहना मानो मना नहीं है, मगर माँ बाप का कहना पहले मानो। इसलिए कि माँ बाप हैं तो सब है, माँ बाप है तो सब है। माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, एक ऐसा कर्ज है जो उतर नहीं सकता, एक ऐसा कर्ज है जो उतर नहीं सकता। जब तक मैं घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, जब तक मैं घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो ये माँ है। अब आइए माँ की दुआ बता दूं, ऐसा असर नहीं बोले वापस। वो से आत्म रजी अल्लाह की जो खालिमा थी, तो वैसे पाक रजी अल्लाह के फातिमा फरमाती के वैसे पाक बचपन में एक खेल खेला करते। क्या खेलते थे? वो आज भी बच्चे लोग खेलते हैं। कौन सा खेल था? आंख मचोली। गांव में देहात में लोग खेलते हैं आंख मचोली, यानी आंख पर हाथ रख के पूछते हैं बता मेरा नाम क्या है। ये खेल अब ये बचपन का था। अरसा गुजर गया, दूसरे आप बगदाद में आए, विलायत के डंके बजने लगे तो वही खातिमा बगदाद में आई और आने के बाद कहने लगी ये अब्दुल कादिर बेटे ये बात को बताओ कि बचपन में तुम्हें खेल खेलते थे। ये अब्दुल कादिर आप बच्चों को तलाश करने जाते थे, किसी को नहीं छोड़ते, सबको ले आते थे, मगर एक मरतबा आपने बच्चों से कहा बच्चों में गायब हो रहा हूं, अब तुम तलाश करो। वो अब्दुल कादिर इतने बच्चों ने तलाश किया मगर आपका पता ही नहीं चला। जरा देखता ये तो बता दो कहां गए थे, कहां जाके छूटते थे, बच्चे मिले नहीं, बच्चे हैरान परेशान हो गए, आप मिले नहीं। तो फरमाया माँ ये लोग सुबह थे ना चांद पे जाके गुम हो गया। बोले माँ कहां जाके? बोले वापस से कहां जाके? बोले वापस से कहां जाके? चांद में गुम हो गया। देखिए बच्चा एक खेल और खेलता है जिसको कहते हैं जंपिंग। क्या कहते? जंप करना खेलते ना बच्चे लोग स्कूल में गए जैसे जंप करके ऊपर उछलते। बगदाद में एक खेल हो रहा है, बगदाद में एक खेल हो रहा है, बच्चे आपस में जंप कर रहे हैं। उसी महफिल में घोसे पाक चले गए, उसी महफिल में घोसे पाक चले गए। तो बच्चे ने पूछा कि आपको याद है जंप करना याद है? कहा याद तो है। फिर लगाइए। तो आपने कहा नहीं पहले तुम लोग लगाओ, कहां तक जाते हो? तो सबने अपना अपना फन बताया। तो घोसे पाक ने फरमाया कभी पहले आसमान पे गए हो? नहीं। बोले इतनी लंबी छलांग तो हम नहीं लगाते। बोलो ना यार, इतनी लंबी जंपिंग तो हम नहीं कर सकते। गौसे आराम ने जो जंप किया आया। अरे बोलो यार,
تو یہ بوڑھے بوڑھے غوثے پاک کی والدہ کے پاس ملے. کہا آپ کا بیٹا تو غائب ہو گیا, ماں آپ کا بیٹا تو غائب ہو گیا, اور ایسی چک لگائی کہ پتہ نہیں ہمیرا پریشان ہے. والدہ نے مسکرا کر کہا کہ بچوں گھبراؤ مت, میرا بیٹا عبد القادر جہاں جانا جانتا ہے وہاں واپس آنا بھی جانتا ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ سب کو تلاش کر کے لاتے. ایک مرتبہ آپ نے بچوں سے کہا کہ بچوں مجھے تلاش کرو, تو آپ کسی کو نہیں ملے تو گئے کہاں تھے؟ میں چاند میں جا کے چھپ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. تو بڑھیا نے کہا خالدہ نے کہ بیٹا عبد القادر اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے بڑھیا وہ تو بچپن تھا کہ چاند میں جا کے میں چھپا کرتا تھا. اب عبد القادر کا بچپن نہیں 55 ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ ہزاروں چاند اور سورج عبد القادر کے دامن میں چھپے ہوتے ہیں. تو بڑھیا نے پلٹ کر پوچھ لیا بتاؤ عبد القادر یہ دعا کس کی ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ میری ماں کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ سب کو چھوڑ دینا, ماں باپ کو مت چھوڑنا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, اس لیے کہ دنیا کے مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی, ماں باپ کے جانے کے بعد یہ دولت آپ کو کسی مارکیٹ میں نہیں ملے. اسی لیے ہے تو قدر ہے, تو بولو واپس قدر. میں ایک تاریخ اور بتاؤں پھر غوث اعظم سرکار کی بارگاہ کی طرف چلیں. ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ, جب حضرت شاہ جہاں کا وصال ہوا تو آپ کے 4 بیٹے تھے. تو 2 بیٹوں کو بہت زیادہ تمنا تھی کہ بھائی تخت ہمیں ملنا چاہیے. ایک تو حضرت اورنگزیب اور ایک دارِ شکوہ. تو دارِ شکوہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے چاہا نہیں تخت پر میں بیٹھوں, مگر نیت خراب تھی. نیت یہ تھی حکومت مل جائے گی میں دادا گیری کروں گا, حکومت مل جائے گی میں عیاشی کروں گا, حکومت مل جائے گی میں منمانی کروں گا. اب اسی خیال سے ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے. دیکھو اللہ والوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے, خدا کو پہچاننا آسان ہے, اللہ والوں کو سمجھنا. اس لیے کہ اللہ والا ہمارے قریب بھی بیٹھا ہوا, ہمیں بھی معلوم کہ اللہ والا ہے. اور بتا دو خود اللہ والے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں. اس لیے خدا کو پہچاننا آسان ہے, اللہ والوں کو پہچاننا مشکل ہے. تو یہ دارِ شکوہ ہے. تو اللہ والے بیٹھے تھے مصلی پر, انہوں نے جا کر سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. وہ اللہ والے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا کہ میری جگہ بیٹھ جاؤ. تو یہ تو دنیا کا تھا نا, اس لیے پہچان نہیں پایا کہ میرے کا حضور آپ کی جگہ میں کیسے. فرمایا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, کہنا حضور میں نہیں بیٹھ پاؤں. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ, کہنا حضور نہیں. کوئی بات ہے, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. اس کو سامنے بٹھایا اور فرمایا بتاؤ کیسے آئے. تو کہنے لگا اب دعا کرنا کہ میں دلی کا بادشاہ ہوں, تخت میرے ہاتھ میں آیا. تو فرمایا وہ وقت تو گزر گیا, وہ وقت گزر گیا. میں نے تو چاہا تھا کہ بیٹھ جا, میں نے تو دینا چاہا تھا مگر تم نے لیا نہیں. اب کچھ نہیں, چلو روانہ ہو جاؤ.
اب کچھ دنوں کے بعد حضرت اورنگزیب بن گئے. چونکہ یہ حضرت اورنگزیب یہ شروع سے فقیروں کی صحبت میں رہتے یہ پہنچ گئے. جا کے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا کہ اے آنے والے بیٹھ جا میری جگہ پر. تو حضرت اورنگزیب صحبت اچھی تھی اس لیے کہا ہے تو ہم تاثیر صحبت کا اثر. انشاءاللہ اس پر میں کل گفتگو کروں کہا بیٹھ جا. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو اس لائق نہیں ہوں مگر آپ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتا. بیٹھنے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ کیسے آئے. حضور میں دعا کے لیے آیا ہوں, آپ دعا فرمانے تاکہ دلی کا تخت تو مجھے مل جائے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ تو تجھے دے دیا. بولو یار وہ تو تجھے دے دیا. تو کہنے لگے حضور بغیر تاج کے تخت اچھا نہیں لگتا, بغیر تاج کے تخت اچھا نہیں لگتا. حضور تخت دے دیا ہے تو تاج بھی دے دے. فرمایا اورنگزیب سن, میرے حق میں جو تھا, میرے دینے کے اختیار میں جو تھا وہ میں نے دے دیا. تو حضور بغیر تاج کے تو پھر تخت اچھا نہیں لگے گا. تو فرمایا سن پتا بتا دے گا. تخت میں نے دے دیا, تاج کہاں سے لے لو. کہ حضور آپ تاج نہیں دے سکتے. کہا نہیں, میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. کہ حضور یہ تاج ملے گا کہاں سے. فرمایا سن, تمہارے گھر میں جو نوکر ہے, جملے سنیں گے آپ نے, تمہارے گھر میں جو نوکر ہے جو 5 وقت تم کو نماز کے لیے وضو کراتا ہے, اب تاج وہی تم کو دے. بولے حضرت اورنگزیب کے تلوے سے زمین نکل گئی. کہا میں کو پہچان نہیں پایا, میرے گھر کا نوکر بھی اتنا پاور والا, میرے گھر کا نوکر بھی اتنا پاور والا, یہ تاج اس کے اختیار میں ہے. اللہ اب دیکھیے وہاں سے دعا لے کر کے جب گھر آئے, دیکھو ادب سے اللہ بندے کو کیا نماز آئے. آنے کے بعد بہت ہی اذان ہوئی تو وضو وہی کراتے. حضرت اورنگزیب نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں آپ سوچ رہے کہ ان سے تاج لینا ہے تو کیسے لینا. تو آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے گاڑی کے پال کو فلال کرنا ہے. یہ سنت ہے. اور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد اپنے داڑھی کے بالوں میں ہلکا جو نمی پانی رہ جاتی ہے اس طرح سے جانب آسمان بلند کرو اور سورہ انا انزلنا پڑھو. کیا حضور کیا ہوگا؟ فرماتے کس محفل میں جاؤ گے اللہ کی مخلوق تمہارا ادب کرتی نظر آئے گی. یہ عمل میں نے بتا دیا ہے, کرنا نہ کرنا یہ آپ کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے چہرے پہ ہے وہ تو کرے گا اور جس کے چہرے پہ نہیں تو میں دعا کروں اللہ اس کے چہرے پہ بھی بال عطا فرمائے. بولو نا یار, واپس سے لوگ اسے ناچی محفل ہے. یہ ہے ادب. بات سمجھ میں آئے گا. تو وہ کھلال کرنے اور کھلال کرتے کرتے جو قریب جو کہنے لگے وہ میں تھوڑا کھلال کر رہا ہوں نا, میرے سر پہ تاج لگا دے. یوں کرتے تھے, کیا کہتے میرے سر پہ تاج لگا دے. تو انہوں نے مسکرا دیا. اورنگزیب بہت ہوشیار ہے. ارے بولو یار, اورنگزیب بہت ہوشیار ہے. اچھا ٹھیک ہے, جہاں تخت بھی تجھے مبارک ہو اور تاج بھی مبارک ہو. ارے نارا کو اس پہ لگا.
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کریمہ ہے. یہ جو تقریر کرنا ہے، یہ تقریر یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی لیے میں علماء کرام سے بارہا کہتا ہوں کہ آپ انداز تکلف اختیار کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ نے اسلام کی خدمت، اللہ نے بڑے انعامات آپ کو عطا فرمائے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے آپ نے مخلوق کے خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ تقریر ہے. سبحان اللہ، وہ تقریر ہے. یہ تقریر کے ذریعے سے میں نے غوث اعظم سرکار کی مجلس میں 70,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان. وہ فن ہے صرف کا کیا ہے؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید میں سرکار جنید بغدادی. تو سرکار جنید بغدادی تقریر نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ تقریر نہیں کرتے تھے. تو حضرت سری سختی فرمایا کرتے تھے، جنید ایک ہی بنایا ہو یار، مگر تو بھی تقریر نہیں کرتا ہے. چلتی رہی بات. مدتیں گزر گئی. سرکار خواب میں اور ارشاد فرمایا جنید تقریر کیا کرو. تو حضور کروں گا، آپ نے فرمایا تو تقریر کروں گا. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ یار بڑا کرم ہے کہ پیر نے نبی کو دیکھا نہیں، میں نے دیکھ لیا. دل میں آ گیا شور. کیا گیا دل میں؟ کیا آیا؟ شور آ گیا. ارے میرے پیر نے تو دیکھا نہیں، تو میں نے دیکھ لیا. یہ شور آیا. فجر کی نماز میں گئے. نماز جب پوری ہوئی تو حضرت سری سختی نے اشارہ کیا، جنید آگے آ جاؤ. آگے بیٹھ گئے. کہا میرے قریب آ جاؤ. میرے قریب آیا. اتنا قریب کیا کہ گھٹنے سے گھٹنا مل گیا اور یوں کر کے فرمایا اب تو تقریر کرو گے نا. ارے دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. فرمایا اب تو کرو گے نا. تو کہہ رہے کہ حضور کروں گا. ایک بات ہو گئی. پھر حضرت سری سختی فرماتے ہیں جو دل میں چور آیا نکال دو اسے. جو دل میں چور آیا نکال دو. کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے معبود کو 100 مرتبہ دیکھا ہے. رات کو میں جب اپنے رب کو دیکھا تو میرے رب نے فرمایا سچی کوئی بات ہو تو بتاؤ. تو میں نے کہا میرے بولا ایک ہی کو مرید بنایا اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا. ارے بولا یار وہ بھی تقریر نہیں کرتا. مولا تیری بات کا ہمیں گزارش ہے، جب میرے نبی کا پھیرا اگر ادھر سے ہو تو نبی سے تو کہہ دے کہ وہ جنید سے کہتے کہ تقریر کیا گیا. ایسے ہی غوث پاک بھی تقریر نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ غوث پاک بھی تقریر نہیں کرتے. دیکھیے غوث پاک 18 سال کی عمر میں بغداد میں. کتنے سال کی؟ 10 سال آپ نے دارالعلوم نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. کتنے ہو گئے؟ 18 اور 7 25. اور پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد 25 سال گئے یمن. نہیں بتائیے جہاں حضرت سلمان فارسی کا مدار. بتائیے گئے
मदाइन में एक पहाड़ है जिसको कहते हैं बुर्ज, आपके नाम से वो बुर्ज अजमी हो गया। 25 साल आपने वहां मुजाहिदा किया। कितने साल? इंशाअल्लाह वो सब मुजाहिदा मैं आपको बताऊंगा। 25 और 25 कितने हो गए? 50। और 41 साल गौसे आजम सरकार ने मसनदे तदरीस पर बैठकर मखलूक के खुदा को तकरीर सुनाई। 41 और 50 कितने हो गए? 91। और 91 ही की आपकी उम्र का। ठीक है, ओके। अब आगे चलिए। जब गौसे पाक 50 साल की उम्र में आए बगदाद मुजाहिदा करने के बाद, तो सरहदे बगदाद पर खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद यानी भी आसमान देख कर कहते मौला ये बगदाद मुझे पसंद नहीं। क्यों? उस वक्त बगदाद की हालत इतनी नाजुक थी, इतनी नाजुक थी। हमारे माशरे में तो औरतें नकाब पहनती हैं, बगदाद में इतनी अय्याशी और फैयाशी थी कि वहां मर्द लोग नकाब पहनकर निकलते थे और राष्ट्रीय सरेआम थी। इसलिए कहा मौला इस मुल्क में नहीं रखूं। तो आवाज आई अब्दुल कादिर, इस शहर को तो मैंने तेरे लिए ही आबाद किया था। ये अब्दुल कादिर इस बगदाद को तो तेरे लिए ही आबाद किया है, तुझे यही रहना है। दुआ करते मौला अगर मैं बगदाद में रहूं तो मेरी 70 शर्तें हैं। मौला अगर मुझे बगदाद देना है तो मेरी 70 शर्तें हैं। रब ने फरमाया ये अब्दुल कादिर हमने इस 70 शर्तों को 70 मरतबा कह के कबूल कर लिया है। अब गौसे आजम सरकार जब मौज में आए तो फरमाया गुलामों उन 70 में से एक भी बता दूं, उन 70 में से एक ना बता दो तो कहा सरकार बता दें। तो गौसे आजम सरकार ने फरमाया मैंने अपने रब से ये कहा ए मौला जो तेरा बंदा मोहब्बत के साथ मेरा नाम है, जो तेरा बंदा तेरे महबूब का उम्मती मेरा चाहने वाला मोहब्बत से एक मरतबा नाम ले तो ए मौला जब तक वो दुनिया में तौबा ना कर ले उसे मौत मत देना, उसे मौत मत देना। देखो मुझसे बात कितने सखी है, अरे बोलो ना यार, मुझसे बात कितने सखी है गुलामों के लिए। फिर वो सखावत की एक अंदाज और बता दूंगा। एक मरतबा मुझसे बात गए जहन्नम में जो दारोगा है ना गेट कीपर, उसके पास गए और जाकर फरमाया ये बता कोई मेरा मुरीद जहन्नम में तो नहीं आया? तो दारोगा जहन्नम में कहा हजरत अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। तो गौसे आजम ने फरमाया कसम खुदा की आने भी नहीं दूंगा। सरकार के साहबजादे हजरत अब्दुल अली रहमतुल्लाह इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने वालिद मोहतरम से सुना, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं आए अब्दुल रज़्ज़ाक मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ जिसे मेरे और मेरे नबी और मेरे खुदा के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। मैं राज हूँ, इसे समझना
اب غوث پاک تقریر نہیں کرتے تو ہوا یہ کہ ہمارے نبی آ گئے بولے ہمارے نبی آ سکتے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے بھائی کس کا عقیدہ ہے کوئی سبحان اللہ بولے ہم سب کا عقیدہ ہے ہمارے نبی یہ اور بات ہے کبھی نبی آ کر کے دیتے ہیں اور کبھی مدینے بلا کر دیتے ہیں کبھی نبی آ کر اور کبھی نبی بلا کر دیتے ہیں سرکار عائشہ کو میں آپ کو بتا دے تو تقریر کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا جو عذر تھا پیش کیا سرکار یہ عجبی ہوں یہاں کے رہنے والے عربی ہیں اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے کہ ان کے سامنے زبان کیسے کھولے تو سرکار نے فرمایا تو قادر منہ کھولو کیا فرمایا ہمارے نبی نے منہ کھولو منہ کھولا تو ہمارے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ادا فرمایا کتنی مرتبہ 7 مرتبہ ابھی یہیں پر رکیے گا میں آپ کا امتحان دوں گا ہمارے نبی مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودیوں کی بستی تھی ایک یہودی سرکار کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مسلمانوں کے نبی میں بہت بڑی زمین خریدی ہے تاکہ اس میں بہت بڑا میرا کنواں بھی کھودا ہے یہ آج کل جو کنویں اس میں کا نہیں تالاب والا کنواں کھودا ہے تاکہ اس کا پانی خالی نکلا ہے پانی خالی ہے تاکہ آپ چل کے میٹھا کرتے آپ چل کے میٹھا کرتے نبی نے فرمایا چلو سرکار اس کے کنویں میں گئے اپنا جو آگ نکالا پانی میں ڈالا تو وہ چلاک تھا جہاں سرکار نے جو آگ ڈالا وہاں کھڑا نہیں ہوا دوسرے کونے پہ گئے اور وہاں سے پانی نکالا 2 چکھا تو میٹھا پھر تیسرے کونے پہ گئے پانی نکالا چکھا تو میٹھا پھر چوتھے کونے بھی آیا پانی نکالا چکھا تو میٹھا تو نبی فرماتے ہیں تو گاؤں کا بدھو کے بدھو ہی ہے کیا کر رہے سرکار نے چیک کر رہا سرکار چیک کر رہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی پانی آپ نے یہاں ڈالا اتنی دور کا پانی نیچے کیسا تو نبی نے مسکرا کر فرمایا سوال تو اس میں تعجب کر رہا ہے کہ یہ پانی کیسے بدلا قسم خدا کی میں نے صرف پانی نہیں بدلا ہے مدینے کی زمین بدل دی ہے ہمارے نبی نے زمین پر اسی آخر نے اسی لیے تو کہا ہے نا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے وہاں کو نبی نے ایک مرتبہ ڈالا یہاں ارے بولو یار یا اللہ جب ایک مرتبہ کا جواب نہیں نبی زمین بدل دے تو 7 مرتبہ ڈالا تو موسیٰ آدم کو نبی نے کیسا بدلا ہوگا نبی نے ایسا بدل دیا نہ کل موسیٰ آدم کا جواب ہے نہ آج ہے نہ صبح قیامت کا موسیٰ آدم کا جواب ہوگا
تھوڑی دیر میں حضرت علی آ گئے. حضرت امام بہتری فرماتے ہیں کہ جو لعاب رسول کی تاثیر ہے وہی لعاب علی کی تاثیر ہے. امام بہتری فرماتے ہیں حضرت علی آئے فرمایا شہزادے تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو جو خود نبی کے سامنے پیش کیا باپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا منہ کھولو. کیا فرمایا؟ منہ کھولو. منہ کھول دیا تو حضرت علی نے اپنا لعاب 6 مرتبہ ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ ڈالا. تو اسے آپ کو کہتے ہیں چلتے ہی نانا 7 مرتبہ ڈالا. آپ 6 مرتبہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں عبد القادر یہی ادب ہے. یہی ادب ہے. اللہ ولی. علی نے رحم دیا. خواب میں بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. جانتے میں نبی کے برابر کیسے ہو. یہ کیا ہے؟ ادب. بولو کیا ہے؟ اور آگے چلیے. غوث اعظم رضی اللہ ہوگا نا جمعے کا خطبہ ارشاد کرنا. جمعے کا خطبہ اچانک ممبر سے اترے اور کہاں جا کے کھڑے ہوئے جہاں حضرت عبداللہ ابن حیف بھی بیٹھے ہوئے وہاں کے بند کیے ہوئے بیٹھے. غوث اعظم سرکار ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر تک کھڑے رہے. اب غوث اعظم سرکار سے ہر قسم ناقص سے تو ہمت نہیں ہوتی پوچھ رہے. پھر آپ ممبر پہ گئے خطبہ ارشاد فرمایا جمعے کی نماز ہوئی. تو جو قریبی تھے انہوں نے پوچھا حضور یہ معاملہ بیچ میں کیا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کیا بتاؤ. علی ہے یہ خواب میں نبی ہوتے ہیں. جس محفل میں نبی آئے اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دوں یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں نبی آئے ہیں خطبہ چھوڑ دو سامنے کھڑے ہو جاؤ یہی ادب ہے. واپس سے یہی ادب ہے نبی کا. کس کا ادب؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو امتی ہو کر اپنے نبی کا ادب کرتا ہے وہ اللہ اسے اپنے نبی کے ادب کرنے کی وجہ سے اپنے کرم سے اس امتی کو 3 نعمتیں عطا کرتا ہے. بولے واپس کتنی نعمتیں؟ 3. پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جو امتی ہو کر نبی کا ادب کرتا ہے ادب کرنے والے کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے. بولے محمد سے کسی زندگی عطا فرماتا ہے عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے. اور دوسری نعمت یہ ہے جو نبی کا ادب کرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. اور تیسری جو نبی کا ادب کرتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ جو تیسری نعمت عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اسے بلا حساب جنت عطا فرمائے گا. دیکھیے کائنات میں اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی ذات کا ادب ہوا ہے تو وہ ہمارے نبی کے وہ ہمارے بڑے محبت سے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. خدا کے بعد ہمارے نبی کے اور ان کا کائنات میں سب سے زیادہ ادب ہے.
بس اس کی ایک دوسرا ٹائم ہوگا. صحابہ ہمارے نبی کا کیسا ادب کرتے ہیں وہ ادب اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ادب کی توفیق عطا. ایک صحابی ہیں جو سرکار کی سواری کو تیار کرتے ہیں. اوٹلی پر سجاوا وغیرہ جو تمام ضروری ہوتا ہے تو اس کی وہ ان کی ذمہ داری ہمیشہ. اور سرکار وہ جو پجامہ لگاتے تھے اونٹ پر بیٹھنے کا وہ اتنی اچھی طرح سے لگاتے تھے سرکار اسے پسند کرنا. میں 2009 میں جب ہم مدینہ شریف گئے تھے تو وہاں بھی گئے تھے وادی بیدا. اور وادی بیدا میں جو حضرات گئے وہ میرے ساتھ گئے وہاں اونٹ ہوتے ہیں سر پہاڑی کے نیچے. ہم نے اونٹنی کا دودھ بھی پیا. بیچنے والے کہنے لگے دودھ پی لو اکیلے کے نہیں آئے میں جلدی نہ بھیا. تو ہم نے اس کا دودھ بھی پیا گرم گرم دودھ پیا. تو اس اونٹنی پر پجامہ تو لگا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بھیا ایک ساتھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھے بالکل بیٹھ گئے. تو ہم نے تو ان کا انداز پکڑ کے بٹھایا کھڑا کیا تو وہ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا اتنا خطرناک ہے. بغیر پجامے کی آدمی برابر میں بیٹھ سکتا مطلب ان کو مہارت ہے. میرے یہاں بیٹھ گیا ہمیں گھمایا اٹھایا. تو وہ پجامہ اگر نہ ہو تو آدمی بیٹھنے میں تکلیف ہوگی. تو وہ صحابی اتنا اچھا پجامہ باندھتے تھے کہ نبی اسے پسند کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ پجامہ انہوں نے نہیں لگایا. جب نہیں لگایا تو سرکار نے جب دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ یہ پجامہ تو ان کا نہیں ہے. تو جو سامنے جو انہوں نے کہا کہ سرکار انہوں نے نہیں لگایا میں نے لگایا. ان کو بلاؤ ان کو بلایا گیا کیوں پجامہ کیوں نہیں لگایا. اب صحابی کی بولی سنی. اللہ ہمیں صحابی جیسا عشق عطا فرمائے. آئے حاضرین فرمایا سرکار نے کہ تم نے پجامہ کیوں نہیں لگایا. تو عرض کرتے ہیں آقا میری محبت نے گوارا نہیں کیا. کہا آگے کہ سرکار مجھ پر غسل واجب تھا. کیا واجب تھا؟ غسل واجب تھا. تو میں نے نہیں چاہا کہ اس حالت میں نبی کی سواری کو ہاتھ لگاؤ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ صحابی کا عمل تھا. سرکار اسی خطرے کے پاناش میں میرے جہاں کے گئی میرے نبی کی سواری پر جذبہ کر پاؤں اور میں ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگاؤں. میری محبت نے گوارا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا اچھا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو. ارشاد فرمایا جاؤ ہر امتی میرا حساب دے کے جائے گا میں تجھے بغیر حساب جنت میں لے جاؤں گا. اس کی آشری میں ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ یوں کہتا ہے ایک جذبہ کعبہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے